لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والحمد والصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیرات پیش کی جا رہی ہیں۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 48 ہے، غور کریں گے آپ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک خداوند متعال معاف نہیں کرتا، مغفرت نہیں کرتا۔ کس کی مغفرت نہیں کرتا؟ کس کو معاف نہیں کرتا؟ ان یشرک بہ، یعنی یہ معاف نہیں کرتا، اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے۔ ان یشرک بہ، اس کا شریک قرار دیا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اللہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ گناہوں کو، یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اس کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لمن یشاء، یعنی پروردگار جو ہے جو یعنی اس کے علاوہ، یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ انسان کر رہا ہے تو اللہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے پروردگار کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اثْمًا عَظِيمًا، اور پھر کہہ رہا پروردگار کہ جو بھی اس کا شریک بنائے گا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو اب اس میں آپ غور کریں گے کہ پروردگار جو ہے تو ایسی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جس میں غور کرنے کی بات ہے۔ ایک تو اس نے کہا کہ اللہ ان اللہ لا یغفر، اللہ بے شک جو ہے اللہ معاف نہیں کرتا۔ کس کو معاف نہیں کرتا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے جو انسان شریک کرا دے گا، اللہ کا شریک کرا دے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا اس کا شریک قرار دیا جائے۔ اچھا، شریک کہتے کسے ہیں؟ شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تم نے وحدہ لا شریک مانا، آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے ایک اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کو وحدہ شریک مانتے ہوئے کسی دوسرے کو شریک قرار دے دینا، یہ بھی جو ہے بہرحال یہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ پاور میں ہے، تو یہ غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر لو کان فیہما، یعنی اس زمین و آسمان میں اگر کئی خدا ہوتے تو لفسدتا، تو یہ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کئی خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتے، زمین اور آسمان برباد ہو جاتے دونوں۔ کیوں؟ ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پانی برسائیں گے، مثلا ایک خدا کہتا کہ ہم پانی برسائیں گے، دوسرا خدا کہتا نہیں آج پانی نہیں برسے گا، دونوں آپس میں جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریک قرار دے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، بھی کسی اور کو بھی مانتا ہے، وحد لا شریک مانتا ہے لیکن ساتھ میں کسی اور کو مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک، مشرک اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور کو بھی اتھارٹی کے طور پہ ماننا۔ دیکھیں آپ کو بتا دیں، ایک ہوتا ہے طول، ایک ہوتا ہے عرض۔ عرض میں جو ہے اگر آپ دیکھیں عرض میں ایک طول ہوتا ہے، طول میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا آپ کے اوپر جو ہے باپ کو اللہ نے اتھارٹی دیا ہے نا،
اور اللہ باپ کے اوپر جو ہے اللہ کی اتھارٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی انسان یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے ماں باپ کو ایک اہمیت دی ہے، ماں باپ کو اتھارٹی دی ہے، ماں باپ کا احترام کرنا واجب ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا واجب ہے، تو بھائی یہاں پہ جو ہے اگر ہم جو ہے اللہ کے کہنے کے مطابق ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. بھائی اللہ نے کہا ہے ہم اہل بیت سے جو ہے ظاہر بات ہے کہ یعنی ان کی معرفت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، تو اللہ نے اہل بیت اطہار کو اتھارٹی دی ہے، معجزہ دیا ہے. یعنی ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، علم ہے. ہم اگر ان کے علم کے بارے میں ایمان لے آئیں، ان کی قدرت کے بارے میں ایمان لے آئیں، ان کے معجزے کے بارے میں ایمان لے آئیں، لیکن ہم دماغ میں رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر ہم جو ہے اللہ کو قادر مطلق مانتے ہوئے ہم خدا نخواستہ کسی اور کو جو ہے قادر مانتے رہیں اللہ کے مقابلے میں، تو یہ شرک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں ایک سلسلے وار جو ہے کہ اللہ تک مانتے ہیں، تو سلسلے وار اللہ تک ماننا یہ بہرحال جگہ کہ ظاہر سی بات ہے شرک نہیں ہے، یہ طول میں ہے، سلسلہ ہے باقاعدہ. یعنی ہم جو ہے جیسے ولایت علی قبول کرتے ہیں تو ولایت علی یعنی ولایت رسول خدا، رسول خدا کی ولایت یعنی اللہ کی ولایت، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شریک قرار دینا، اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور کو بھی جو ہے اللہ جیسا ماننا. قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کے شریک قرار نہیں دے سکتے. اور کیا ہے اب یہاں دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ لئن اشرکت لحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تمہارے تمام اعمال کو ہم حبط کر لیں گے. حبط اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محو کر دینا، اعمال کو ختم کر دینا، تو نیک اعمال وہ بھی ختم ہو جائیں گے شرک کی بنیاد پر. اور پھر اللہ اسی آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے، جب یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کا کوئی شریک قرار دے، ٹھیک. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن لمن یشاء، جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. تو یہ ہم خوش فہمی میں نہ رہیں کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جو ہے اللہ معاف کر دے گا. اللہ غفار ہے، اللہ رؤوف و مہربان ہے، اللہ جو ہے معاف کر دینے والا ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لیکن کچھ شرائط ایسے ہیں جو اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے ان شرائط کی بنیاد پر. کچھ لوگ کچھ ایسے افراد میں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو مولا کرام نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی استغفار کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ایک دم اس نے آنکھیں نیچے کر لی، سر جھکا لیا، اس نے کہا مولا آپ بہتر سمجھتے ہیں. مولا نے باقاعدہ استغفار کے شرائط بیان کیے کہ استغفار کی شرائط یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کو پہچان کا جو ہے ان کے حقوق کو ضائع نہ کرنا، ان کے حقوق کو ان تک پہنچانا. اگر کسی نے پراپرٹی میں کسی کا حق مال لیا اور نتیجے میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ کیونکہ زمین غصبی ہو گئی. اب اگر جو ہے انسان نے اس مال و دولت سے جو ہے کوئی کام انجام دیا تو وہ کام جو ہے قابل قبول نہیں ہے. اس مال کو استعمال کرنے میں جو ہے اللہ ثواب دیتا ہے جو مال و دولت جو ہے صرف حلال ہو، رزق حلال ہو. تو بہرحال جو ہے اللہ مغفرت کرتا ہے، معاف کرتا ہے. اللہ نے مختلف جگہوں پہ بشارتیں بھی دی ہیں مغفرت کی.
تو اللہ مغفرت کرتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن مشیت پروردگار جس کے لیے سازگار ہو، اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ میں چاہنے کے بعد جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو فالو کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، فالو کرنا۔ اگر انسان جو ہے ان کی باتوں کو فالو کرتا رہے گا تو واقعی جو ہے وہ اللہ والا ہوگا۔ اب اللہ جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ حقوق اللہ حقوق الناس، اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا لیکن حقوق الناس کو معاف نہیں کرے گا۔ حق الناس کی جو ہے بہرحال جو ہے آپ کو یعنی حق الناس کی باقاعدہ جو ہے ادائیگی کرنی ہوگی۔ آپ نے کسی کا حق مان لیا، بہن کا حق مارا ہے، بہن کا حق کھا لیا ہے، بھائی کا حق کھا لیا ہے، تو آپ اس پیسے سے چاہے جتنا آپ جو ہے دیکھیں نیک کام کیجیے، فائدہ مند نہیں ہے جب تک بھائی کی اور بہن کی اور تمام حقدار کی جو ہے رضائش شامل حال نہ ہو۔ تو یاد رکھیے اللہ جو ہے معاف کرتا ہے، لیکن جس مشیت خدا جس میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اس پر خوش فہمی میں تم نہ رہنا کہ جو گناہ کرتے رہو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، رؤوف بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بلکہ ہمیں اللہ کا متوجہ ہونا ہے، عبدیت اور بندگی کا اظہار کرنا ہے، باقاعدہ بندگی کو پیش کرنا ہے، تب اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اس میں باقاعدہ ایک جملہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا شریک قرار دیتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، بے شک جو ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو یہ شرک جو ہے اس میں عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے بتایا نا قرآن کہہ رہا ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال جو ہے حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں جو ہے ریاکاری بھی آتی ہے۔ ریاکاری کے لیے ایک جملہ کہتا تھا، ریاکاری دیکھیں اخلاص کے مقابل میں لن يتقبل اللہ عملا الا ما اخلص، کوئی بھی عمل ہرگز قابل قبول نہیں مگر اس میں وہ عمل قابل قبول ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، خلوص کے ساتھ وہ عمل انجام ہے۔ اسی کو ریاکاری ہے۔ ریاکاری مطلب دکھاوا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا دکھاوے کا۔ اسی لیے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا زرار کل ریاء شرکن، ہر ریاکاری شرک ہے، یعنی کسی دوسرے کو دکھاتے ہوئے عمل انجام دینا یہ شرک ہے، شرک اصغر کہتے ہیں نا۔ دھیمے دھیمے انسان اسی میں جو ہے رواج میں چلتا چلا جاتا ہے، اسی عمل انجام دیتا رہتا، آخر میں جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہر کام جو ہے دکھاوے میں، ہر کام جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دیتا ہے۔ انہیں اللہ کو وحید اللہ شریک مانتا ہے لیکن ساتھ میں جو ہے وہ ہر عمل کو جو ہے دکھاوے کے طور پہ پیش کرتا ہے، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دکھاوا جو ہے اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے روز قیامت جو ہے اللہ کہے گا کہ جب نام اعمال جو انسان کو دیا جائے گا تو اللہ دیکھے گا، بندہ خدا دیکھے گا کہ اس میں جو ہے نیکیاں نہیں ہیں، اچھے اعمال نہیں ہیں، تو کہے گا یا اللہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ کہا جس کے لیے تم نے کیا جا کر اس سے ثواب حاصل، اس سے جزا لو، تم نے میرے لیے کیا ہوتا تو میں جزا دیتا۔ وہی جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان نسک کہ میرے پروردگار جو ہے میرا عمل، میری زندگی، ان صلاتی و نسک، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میرے اعمال، و محیای و مماتی میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین
سب کچھ پروردگار کے لیے، للہیت، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ بس خلاصۃ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ کا شریک کسی نے اگر قرار دے دیا تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اس شرک کے علاوہ جو ہے دوسرے گناہ کو جو ہے پروردگار معاف کرے گا، لیکن جس مشیت خدا جس کے لیے شامل ہے اور وہ تمام شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے اللہ معاف کرے گا۔ آئیے بارگاہ مولانا دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل ہے، امام کے آوانا شامل شمار، امام کے